کاروان توحید۔ ناظرین کرام، جین مذہب سے تعلق رکھنے والی شخصیت سے آپ اس ڈی وی ڈی میں ملاقات کر رہے ہیں۔ ان کی توبہ اور استقامت کی داستان سماعت فرمائیے۔ خادم حسین پردیسی میرا نام میرا ہے۔ نام محمد عثمان، میں فیصل بدائیوں سے۔ میرا نام اسلم نفیس خان۔ میرا نام محمد سلیم ہے۔ پردیسی طور پر ہم خاندانی اہل شیعہ ہیں۔ میں دیوبند کا رہنے والا ہوں۔ تبلیغی تھا، مہینے میں 3 دن لگانا۔ زندگی میں بہت بڑا افسوس یہ رہے گا کہ مجھے یہ دعوت بہت عرصے کے بعد ملی، شام کی تعلیم بہت عرصے کے بعد۔ یہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذاہب اور ادیان کی تاریخ میں یہ اعجاز صرف دین اسلام کو حاصل ہے کہ یہ دین ہر قلب سلیم کے دل و دماغ کو اپیل کرتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کی دعوت فطری اور آفاقی ہے۔ اگر ہٹ دھرمی و تعصب اور ضد و عناد سے بالاتر ہو کر اس دعوت کی طرف سوچے جائے تو یہ دعوت اللہ کی توفیق سے قلوب و اذہان کو مسخر اور فتح کرتی چلی جاتی ہے۔ روز اول سے لے کر عصر حاضر تک دین حنیف کا یہ اعجاز قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گا، اور اسلام دلوں پر دستک دیتا رہے گا، اور سعادت مند افراد قرآن و سنت کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے شاہراہ ایمان پر گامزن ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، جادہ حق پر گامزن کرنا صرف اللہ کا کام ہے، اور حق و باطل اور صراط مستقیم و صراط شیطان پر چلنے کا فرق یہی ہے کہ حق اور صراط مستقیم کی طرف ترغیب و رہنمائی اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، اور باطل کی طرف یا شیطانی راستوں اور ان مذاہب کی طرف جو اللہ کی جانب سے نہیں بھیجے گئے، ان کی طرف لوگوں کو بھٹکانے کا کام شیطان لعین اور اس کے چیلے چپاٹے کرتے ہیں۔ اور معاذ اللہ آج اپنے آپ کو بہت سے ایسے لوگ جو ہیں اشرف المخلوقات، اللہ تعالیٰ نے ان کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، لیکن قرآن و سنت سے دور رہ کر اپنے آپ کو شیطان اور کتے بلیوں میں شمار کروانا چاہ رہے ہیں۔ آج ہم اگر پوری دنیا پر نظر ڈالیں تو مجموعی طور پر کفر و شرک کا غلبہ ہے۔ کفر و شرک اپنی کثرت کی بنا پر چھایا ہوا ہے۔ شرک کے حلقے قائم ہیں اور طاغوت اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ شیطانی طاقتیں اپنا مکروہ کھیل کھیلنے اور فساد زدہ ماحول بنانے میں پوری طرح مصروف عمل ہیں اور دن دناتے پھر رہے ہیں۔ جہاں عالم کفر و شرک کے بارے میں یہ حقائق و شواہد درست ہیں، وہیں یہ امر بھی باعث مسرت و اطمینان ہے کہ عصر حاضر میں کفر و شرک کے اس گندے ماحول سے تعلق رکھنے والے پاکیزہ فطرت کے متلاشی، صالحیت پسند اور خوشبخت افراد کفر و شرک کو خیرباد کہہ کر صراط مستقیم پر گامزن ہو رہے ہیں۔ سینکڑوں اور ہزاروں نہیں، بلا مبالغہ لاتعداد افراد روز بروز کاروان توحید میں شامل ہو رہے ہیں، کفر سے نکل کر اسلام کی آغوش میں پناہ لے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خاص کرم ہے ان سعادت مندوں پر جنہیں یہ توفیق ملی۔ آج کفر و شرک لرزبر اندام ہو چکا ہے۔ تمام مذاہب باطلہ کے سرکردہ افراد
اہل توحید کی اس مسلسل اشاعت اور دعوت کو روکنے کے لیے اپنا نیٹ ورک فعال سے فعال کرنے میں تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر متحرک ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ ناکام ہیں۔ ماضی اور حال میں یہ ان کی ناکامی ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے، اور مستقبل میں بھی وہ بالیقین ناکام و نامراد ہی انشاءاللہ تعالی رہیں گے۔ ماضی قریب میں متعدد کانفرنسیں منعقد کی گئیں تاکہ دعوت توحید جو آج ان کے گھروں کو نور توحید سے منور کر رہی ہے اسے روک سکیں۔ ہم نے گزشتہ ایام میں بلکہ ماہ دسمبر سن 2009 میں کچھ شہروں کا دورہ کیا، صرف اس غرض سے کہ وہاں کے اہل توحید کا تعارف کرایا جا سکے۔ دوران سفر ہم دیوبند گئے، سہارنپور گئے، مظفر نگر اور علی گڑھ گئے، بڑود اور دہلی گئے، دیگر شہروں اور مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والوں سے ملاقاتیں کیں۔ یہ لوگ جو مختلف زبانوں کو بولنے والے ہیں، زبان میں હું એ બોલવા માંગુ છું કે બધા લોકોને મારી વિનંતી છે કે તમે એને જે કુરાન સુન્નત છે કુરાન સુન્નત પર ચાલો અને તહકીક કરો। બધા લોકો બધા મુસલમાન ભાઈઓ તહકીક કરો۔ આ ફજાઇલ અમાલ આ مختلف ثقافتوں سے ان کا تعلق ہے، سب اس بات پر متفق نظر آ رہے ہیں کہ اگر اس دنیا میں کوئی چیز دین کہلانے کے لائق ہے تو وہ اللہ کا فرمان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ خود ساختہ مذاہب اب سعادت مندوں کو روک نہیں پائیں گے۔ ہم اس ڈی وی ڈی کے ذریعے آپ کی ملاقات ان چند احباب سے کرا رہے ہیں جن میں سے بعض کا تعلق ہندو مذہب سے رہا اور بعض کا ان مذاہب سے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہیں۔ ہماری اس ڈی وی ڈی کا دامن بہت تنگ ہے، اگر جگہ ہوتی تو ہم مزید لوگوں کی توبہ کی داستان یہاں پیش کرتے، لیکن یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا اور آنے والے دنوں میں اس طرح کی مزید کہانیاں جو حقیقت پر مبنی ہیں آپ تک ہم نور توحید ٹی وی کے تعاون سے پیش کرتے رہیں گے۔ جو احباب ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے ان کا یہاں ذکر مختصر ہوگا، کیونکہ ایک خاص ڈی وی ڈی ہم تیار کر رہے ہیں جس میں ہندوازم سے اسلام کا سفر بیان کیا جائے گا۔ ہمیں امید ہے، مبارکباد ہیں وہ علماء، وہ داعی اسلام جو توحید کی دعوت کو عام کرنے میں مصروف ہیں۔ کامیاب ترین انسان وہی ہے جو قیامت کے دن اٹھے اور چند لوگ ایسے بھی ہو جو وہاں پر گواہی دے رہے ہو، اللہ ہم ہدایت کے راستے پہ آئے تیرے اس بندے کی کوششوں کی وجہ سے، اللہ ہم توحید کی طرف آئے تیرے اس بندے نے دعوت دی تھی، تیرے اس بندے نے کتاب دی تھی، اس نے کیسٹ دی تھی، اس نے سی ڈی دی تھی، یہ پکڑ کے ہمیں دروس پہ لے کر آیا تھا۔ لوگوں اپنی کوشش کے مطابق محنت کرتے جائیے۔ مجھے آخر بھائی کا بیان کیا ہوا واقعہ آپ کو سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ انڈیا کے اندر جب اس دفعہ واپس آئے تو وہاں کچھ لوگوں سے جو راہ توحید کے راہی بنے انٹرویو کیا۔ اس پہ ایک ساتھی کہتا ہے میں سڑک کے کنارے کھڑا، ایک اندھا بھی وہاں پر کھڑا ہوا، میں نے کہا میں بھی سڑک کراس کر رہا ہوں، کیوں نہ اس اندھے کو بھی میں سڑک کراس کروا دوں۔ میں اس کی انگلی پکڑ کے روڈ کے اس طرف لے جاتا ہوں، جب وہاں پر پہنچتا ہوں وہ نابینا میرے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، جو آنکھوں کا نابینا اور دل کا بینا تھا، اسے کہتا ہے کہ اے بھائی تو نے میری بڑی مدد کی، تو نے مجھے صحیح راستہ دکھایا، اب میرا یہ حق بنتا ہے میں بھی تجھے صحیح راستہ ہیں۔ سعودی عرب کے مکاتب جعلیات کے ذمہ داران اور وہ مبلغین اسلام جن کی کاوشوں سے نور توحید ہمارے گھروں کو شرک کے اندھیروں سے پاک کر رہا ہے، قابل مبارکباد ہیں وہ ادارے جو اللہ کے دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ہم ان احباب کی خدمت میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتے ہیں جو شاہراہ ایمان پر گامزن ہوئے ہیں، جنہوں نے باطل کے مد مقابل میں حق کو قبول کیا ہے کہ حق ہمیشہ سے اس لائق ہے کہ اسے اختیار کیا جائے، کیونکہ حق صحیح اور صادق ہوا کرتا ہے۔ آج آپ کو ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر تمام دنیا بھی اس سے منحرف ہو جائے تب بھی یہ حق جسے آپ نے قبول کیا ہے وہ حق ہی رہے گا، کیونکہ اس کا حق ہونا اس شرط سے مشروط نہیں کہ دنیا اس کو مانے۔ دنیا کا ماننا نہ ماننا حق و باطل کے فیصلے کا معیار ہرگز نہیں ہے۔ اگر دنیا حق کو نہیں مانتی تو حق ناکام نہیں ہے، بلکہ ناکام اور خسارے میں وہ لوگ ہیں جو حق سے دور ہیں۔ مصائب حق پر نہیں بلکہ اہل حق پر آیا کرتے ہیں، لیکن جو لوگ
سوجھ بوجھ کے ساتھ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہیں ہر حال میں حق پر قائم رہنا ہے۔ وہ مصائب اور آزمائش میں مبتلا ضرور ہو سکتے ہیں مگر ناکام نہیں۔ لہذا لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھائے۔ ہمارا کام اندھیروں میں توحید کے چراغ روشن کرنا ہے۔ ہمارا کام ایک ایسے چراغ کو جلانا ہے جو شرک و بدعات کے دبیز اندھیروں کو چیرتے ہوئے نور توحید کو پھیلاتا چلا جائے۔ بقول شاعر، بدعات کے اس دور میں حق کا ہے تقاضا، بدعات کے اس دور میں حق کا ہے تقاضا، مٹ جائیں جس سے ظلمتیں وہ نور چاہیے۔ لہذا ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم جب تک زندہ ہیں حق کے ساتھ رہیں گے اور اللہ سے یہی دعا مانگتے رہیں گے کہ اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا کی اس بھیڑ میں ہم بھٹکنے والے اور بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم کاروان توحید میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہاں مکہ مکرمہ میں اس وقت حاضر ہوئے ہیں۔ جدہ سے تقریباً کم و بیش 70-80 کلومیٹر کا سفر ہم نے یہاں اخوان کے ساتھ کیا ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ اس سفر کا مقصد آپ تک اس حقیقت کو پہنچانا ہے جسے ہمیں پتہ چلا اور ہمیں بڑی مسرت ہوئی کہ ایک وہ آدمی، اس مذہب سے تعلق رکھنے والی شخصیت جسے آپ ہندوستان کی گلیوں میں، سڑکوں پہ، جس مذہب کے علماء آپ ننگے برہنہ گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس مذہب کو چھوڑنے والی شخصیت کا جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، تو یقین جانیے کہ ہم اس سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ساتھیوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ قافلہ یہاں سے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جائے، ان لوگوں سے آ کے ملاقات کی جائے۔ ہم آپ کی اس شخصیت سے ملاقات کرا رہے ہیں یہاں اس حرم مکی کے قرب جوار میں، جس نے جین مذہب سے توبہ کی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم بھائی، آپ اپنا نام بیان فرمائیں گے؟ میرا ابھی نام ہے عبد الواحد، پہلے نام تھا وجے کمار جین۔ وجے کمار جین صاحب جی، آپ پہلے وجے کمار جین تھے، اب عبد الواحد۔ اب عبد الواحد ہوں۔ آپ جین مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ جی ہاں، میں جین مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ جین مذہب کے بارے میں یہ وہی مذہب ہے نا جس کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے ہندوستان میں کہ اس کے علماء یا عوام بھی غالباً ننگے برہنہ سڑکوں پر گھومتے ہیں؟ جی ہاں، وہی ہے جین مذہب۔ اس میں دو گروہ ہے، ایک گروہ جو ہے سفید کپڑا پہنتا ہے اور دوسرا گروہ جو ہے برہنہ گھومتا ہے۔ جو گروہ سفید کپڑا پہنتا ہے، احرام ٹائپ، اس گروہ سے میرا تعلق تھا۔ اور دوسرا گروہ جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بھی جینی ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ مہاویر جب گھر سے نکلا تھا گیان کی پراپتی کے لیے، تو جب وہ گھر سے نکلا تھا ایک چادر اوڑھے ہوا تھا، ایک چادر لپیٹے ہوا تھا۔ جب جنگل میں گیا تو اس وقت اس کی دونوں چادریں غائب ہو گئی تھی۔ تو دگمبر بولتے ہیں کہ دگ ہے امبر جس کے شریر پہ کوئی کپڑا نہیں، وہ مہاویر ہے۔ اور شویتامبر بولتے ہیں کہ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو وہ جو دو چادر لپیٹے ہوا تھا وہ مہاویر ہے۔ بس یہ اختلاف ہے، اس کے علاوہ دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دونوں ایک ہی مہاویر کی پوجا کرتے ہیں اور دونوں ایک ہی مہاویر کو مانتے ہیں۔ ان کے مندر ہندوؤں کی طرح مندر ہوتے ہیں؟ جی ہاں، ان کے مندر ہندوؤں کی طرح ہوتے ہیں، جس کے اندر مہاویر کی جو صورت بنی ہوئی ہے وہ ننگی برہنہ رہتی ہے، چاہے دگمبر کا مندر ہو چاہے شویتامبر کا۔ دونوں کے یہاں مہاویر کے جو مجسمہ بنا ہوا ہے وہ برہنہ ہے، بدھ جو ہوتا ہے، بدھ برہنہ ہے اس کا۔ اور ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ 24ویں تیرتھنکر ہوئے ہیں ان کے، اس سے پہلے 23 گزر چکے ہیں۔ مطلب یہ مانتے ہیں کہ آدی ناتھ سے دنیا اتپن ہوئی ہے، مطلب آدم سے، اور آخر مہاویر آیا ہے۔ جیسے کم و بیش 1,44,000 پیغمبر آئے ہیں، اسلام جس چیز کو مانتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جین دھرم کے یہ آخری وہ ہیں، مطلب تیرتھنکر۔ یہ پیغمبر کی جگہ اسے تیرتھنکر مانتے ہیں لیکن اس کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ مذہب کیا ہندو مذہب کی ایک شاخ ہے یا ایک؟ نہیں، یہ ہندو مذہب سے الگ ہے۔ جیسے ہندوستان میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، پارسی،
یہ مذہب زیادہ تر پائے جاتے ہیں، اس میں جین ایک مذہب الگ سے۔ ان کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ ان کی مشہور کتابیں ایسی کوئی خاص نہیں ہے، ان کی کتاب کو تھوئی بولتے ہیں۔ جب یہ مہاویر آئے تھے تو ان کی کتاب 4 حصوں میں تھی، جس کو 4 تھوئی بولتے ہیں یہ لوگ۔ اس کے بعد ان کے یہاں ایک گرودیو پیدا ہوئے راجندر سوری، جس نے اس کتاب کو توڑ مروڑ کے تھوڑا چھوٹا کیا اور اس نے اس کتاب کو 3 تھوئی بنا دیا ہے۔ اب وہ 3 تھوئی کی کتاب زیادہ تر پرچلن میں ہے جین دھرم میں، جس میں مہاویر کا ذکر ہے۔ ان دونوں مذہب کی ایک کامن ہی کتاب ہے، مطلب یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں؟ جی ہاں، یا الگ الگ ہے؟ نہیں، کتاب ایک ہی ہے ان سب کی۔ دگمبر کی بھی کتاب وہی ہے اور ستمبر کی بھی کتاب وہی ہے۔ آپ ہمیں یہ فرمائیے کہ آپ نے جین مذہب سے توبہ کیوں کی؟ کیا کس وجہ سے آپ اسلام قبول کیا؟ میری عمر تقریباً 10 برس کی تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا تھا کہ مہاویر سوامی ایک راجپوت راجا کے گھر پیدا ہوئے تھے، راجا کے لڑکے تھے، راجپاٹ تھا ان کا، ایسا گرنتھوں میں لکھا ہوا جین دھرم کے، جس کو کہ 10 برس کی عمر میں ہمارے سادھو سنتوں نے مجھے پڑھ کے بتایا کہ مہاویر سوامی کو ویراگیہ ہو گیا دنیا سے۔ ویراگیہ کیوں ہوا؟ بولے ایک دن انہوں نے ایک بوڑھے انسان کو دیکھا، دوسرے دن ایک مرے ہوئے انسان کو دیکھا، تو ان کو یہ لگا کہ یہ دنیا تو بے جان ہے، لوگ مر رہے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کو اپنے دماغ کے اندر بسا کے انہوں نے سارا راجپاٹ دان کر دیا، ایسا ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ راجپاٹ دان کرنے کے بعد ایک دھوتی نیچے لپیٹی اور ایک چادر اوپر اوڑھ کے جنگل میں چلے گئے۔ جس وقت وہ جنگل میں جا رہے تھے اس وقت ایک پنڈت کوئی رہ گیا تھا جسے ان سے دان نہیں مل پایا، تو اس کی بیوی نے اس سے بولا کہ تم بڑا بدنصیب ہو کہ آج وہ جو مہاویر ہے وہ سارا راجپاٹ دان کر کے گیا، تمہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلا کہ اس کی چادر اس کے آگے آگے چلا اور اس کے کانٹے وغیرہ اٹھانے لگا۔ تو اس نے ایک چادر اس کو نکال کے دے دی کہ شاید اس لالچ میں آیا، وہ چادر اس سے چوروں نے چھین لی، ایسا ان کے گرنتھوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ جب اس نے سوچا کہ اب میں اس کے پیچھے پیچھے چلوں گا اور اس کی دوسری چادر اڑے گی تو میں لے کے بھاگ جاؤں گا، اور وہی ہوا، اس کی دوسری چادر اڑ گئی اور وہ لے کے بھاگ گیا۔ تو جب وہ جنگل میں پہنچتا ہے مہاویر اور وہاں پر جب وہ تپسیا کرتا ہے، تو میں نے میرے والد سے سوال کیا کہ اگر وہ ایشور ہوتے تو انہوں نے جنگل میں جا کے کسی کی اپاسنا کیوں کی؟ میرا پہلا سوال۔ دوسرا سوال، اپاسنا کی، پھر انہیں گیان کی پراپتی ہوئی، انہوں نے اچھائی کا اپدیش دیا، برائی سے روکا، تو وہ ایشور نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے جس ایشور کی اپاسنا کی، جس ایشور نے انہیں گیان کی پراپتی دی، اچھائی کا اپدیش دیا اور برائی سے انہوں نے روکا، مجھے اس ایشور کی تلاش ہے، وہ ایشور کون سا ہے؟ میرے والد نے 10 سال کے بچہ تھا میں، اس وقت میری اس بات کو دبا دیا، کہا ہمیں مہاویر کی پوجا کرنا ہے، اس کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ میں چپ ہو گیا۔ اس کے بعد میری عمر تقریباً 19 سال ہوئی، اس وقت میری شادی ہوئی۔ شادی کے تقریباً 1 سال کے بعد، یعنی 1982 میں میری شادی ہوئی، 1983 یعنی فروری کے مہینے میں میرے ایک دوست ہیں محمد آشار، وہ اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اندور شہر میں، انہیں میں نے پرساد دیا مہاویر کا۔ وہ کہنے لگے بھائی میں ایک خدا کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی غیر اللہ کا چڑھا ہوا پرساد نہیں کھاتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ایک خدا ہے تو کیا ہوا میرے بھی ایک ہی گرودیو ہے جن کا پرساد میں آپ کو دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارے گرودیو انسانوں میں سے ہیں، اور تمہارے گرودیو اور دنیا کے جتنے بھی گرودیو ہیں، دنیا کے جتنے بھی پیر و پیغمبر ہیں، دنیا کے جتنے بھی مہان لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اس خدا کی پرستش کر کے جنت میں جائیں گے جس خدا کی پرستش میں کرتا ہوں۔ میں اس خدا کے علاوہ کسی کا چڑھاوا نہیں کھاتا ہوں۔ اس وقت میرے ذہن میں وہ 10 سال والا سوال پھر جاگرت ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا وہ خدا کون سا ہے؟ مجھے اس خدا کی برسوں سے تلاش ہے۔ انہوں نے مجھے مسجد آنے کی دعوت دی۔ اس وقت میں مسلمانوں کا ویرودھی تھا، شیو سینا میں کام کرتا تھا، چونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ مسلمان ہے، کہیں ایسا نہ ہو مجھے مسجد میں لے جا کے مار ڈالے یا کچھ کر ڈالے، تو پہلے تو میں نے اسے منع کر دیا کہ میں نہیں آ رہا ہوں۔ 1-2 بار اس نے پھر مجھ سے ضد کی کہ آپ ایک بار چل کے دیکھیے۔ جب مسجد میں لے کے گئے وہاں پر انہوں نے پھر مجھے خدا کا پریچے کروایا کہ ایشور اس پرکار سے وہ نراکار ہے جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، جس کا کوئی رنگ روپ کوئی آکار نہیں ہے، جس کی کہ مجھے تلاش تھی۔ وہ تقریباً انہوں نے میرے اوپر 6 مہینے تک محنت کی، اور الحمدللہ 6 ماہ کے بعد مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا، میں نے اسلام دھرم قبول کیا۔ اس وقت مسجد میں تقریباً 12 لوگ اہل حدیث تھے پورے اندور شہر میں، جہاں کی آبادی آج 40 لاکھ ہے۔ انہوں نے 12 لوگوں نے مل کے سارا اسلام مجھے سمجھایا۔ 6 ماہ میں کئی سوال و جواب ان سے میرے ہوئے، ان سوال و جواب میں انہوں نے مجھے سارے جوابات دے کے مجھے مطمئن کیا۔ مطمئن ہونے کے بعد میں نے اسلام کا جب اعلان کیا تو مجھے مسجد سے مشورہ کر کے روکا گیا کہ چونکہ بریلوی بھی ہمارے دشمن ہیں، دیوبندی بھی ہمارے دشمن ہیں، ہم 8 لوگ اہل حدیث ہیں صرف، اگر آپ ابھی اعلان کرو گے تو کوئی بھی اونچ نیچ ہو جائے گی اور آپ برداشت نہ کر پاؤ گے، اس لیے آپ کچھ سمے چپ چاپ رہ کر نماز پڑھو، روزے رکھو، یہ سب کرو۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ چالو ہونے والا تھا، اس کے 8 دن پہلے میں نے 82 کے اینڈ میں اسلام قبول کیا۔
اور میں نے نماز چالو کر دی, روزے رکھنا چالو کر دیے. یہ سب ہوتے ہوتے 1 سال گزر گیا. 1 سال گزرنے کے بعد, اس کے بیچ میں میری وائف نے بھی 6 مہینے کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا. 1 سال گزرنے کے بعد میرے گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ تو مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے, کیا مسلمان بن گیا؟ تو میں نے کہا ہاں, وہ تو میں سال بھر پہلے بن گیا تھا. انہوں نے کہا کہ تو نماز پڑھتا ہے؟ تو میں نے بولا ہاں, وہ تو میں سال بھر پہلے پڑھتا تھا. انہوں نے کہا تو روزے رکھتا ہے؟ میں نے کہا ہاں, وہ تو میں سال بھر سے رکھتا آ رہا ہوں. اس بات پر وہ گھر والے ناراض ہوئے اور مجھے گھر سے نکال دیا. گھر سے نکالا تو بولے ہم تمہیں کھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے. میں نے کہا مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ہے وہ مجھے سب کچھ کر دے گا. اس طریقے سے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. اور اس وقت میرا ایک بیٹا مطلب پیدا نہیں ہوا تھا, سمجھ لو کہ ہونے والا تھا. اس انداز میں ہم دونوں میاں بیوی گھر سے نکل گئے. اب جب ہم گھر سے نکلتے ہیں, مسلمانوں کے بیچ میں آتے ہیں, اس وقت ایک مسلم دوست نے 100 روپے ادھار دیے. اس سے ہم نے جیسے تیسے اپنا تھوڑا تھوڑا کام کاج چالو کیا اور زندگی گزارنا چالو کری. لیکن وہ پیسے زیادہ دن چل نہیں پائے. تقریباً 2 ماہ کے بعد وہ پیسے بھی میرے پاس ختم ہو گئے. اس کے بعد میں میری زندگی میں جیسے تیسے چلانے لگا. اس کے قریب 6 ماہ کے بعد واپس رمضان کا مہینہ آیا. اس وقت میری حالت تھی کہ کبھی میرے گھر میں کھانا ہوتا تھا, کبھی نہیں ہوتا تھا. پانی پی لیا, روزہ رکھ لیا. صبح سحری کرنا ہے, کوئی دقت نہیں ہے, کوئی بات نہیں. رات کو افطار کرنا ہے, پانی سے کر لیا. اس وقت میرے اوپر اللہ کی آزمائش آئی, ایسی آزمائش کہ جو مسجد کے اہل حدیث لوگ تھے وہ سارے کے سارے مجھ سے کہنے لگے کہ تو نے پچھلے سال مسجد میں روزے کھولے, اس سال تو مسجد کیوں نہیں آ رہا ہے. میں نے ان سے بولنا اچت نہیں سمجھا, اس لیے کہ میں نہیں بتانا چاہتا تھا میری حالت کیا ہے. تو ان لوگوں نے مجھ پہ الزام لگایا کہ یہ تو مسلمان نہیں رہا ہے, منافق ہو گیا ہے, مشرک ہو گیا ہے, اسلام سے نکل گیا ہے. میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی, کیونکہ مجھے اس کا بدل اللہ سے لینا تھا. اور میں یہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے میری آزمائش ہے. وہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور 25ویں روزے کا دن ہے. اس دن ہم دونوں میاں بیوی گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے 6 ماہ کا. سارے لوگ عید کے روز نئے کپڑے پہنیں گے, عید کا تہوار منائیں گے. ہماری اتنی